السلام علیکم ویورز، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم جماعت دہم اردو کتاب سبق نمبر 17 کسان، اس کا تعارف، تصانیف، مرکزی خیال اور خلاصہ آپ سے شیئر کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ان طلباء سے، ان ویورز سے ریکویسٹ ہے کہ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک انہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں، ضرور کر دیں۔ یہ ہمارے لیے آپ کی طرف سے ایک محبت ہوتی ہے اور حوصلہ افزائی ہوتی ہے، تو یاد سے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ تعارف: جوش ملی آبادی کا اصل نام شبیر حسن خان اور تخلص جوش تھا۔ کلمی نام جوش ملی آبادی اختیار کیا۔ وہ 1898 میں ملی آباد نواحِ لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ اسی علاقے کی نسبت سے ملی آبادی کہلائے۔ عربی اور فارسی کی ابتدائی تعلیم گھر میں ہی حاصل کی۔ ان کا گھرانہ مالی طور پر آسودہ تھا۔ سینٹ پیٹرک کالج آگرہ اور علی گڑھ کالج میں زیر تعلیم رہے، مگر سینئر کیمبرج سے آگے نہ بڑھ سکے۔ اوائل میں رابندر ناتھ ٹیگور سے متاثر تھے، اس لیے ان کی شاعری میں ٹیگور کے اثرات ملتے ہیں۔ 1964 میں حیدرآباد دکن جا کر عثمانیہ یونیورسٹی کے دارالترجمہ سے وابستہ ہوئے اور تقریباً 13 سال تک وہاں ملازمت کی۔ بعد ازاں متعدد ادبی رسالوں کے مدیر رہے۔ جوش نے فلموں کے لیے گیت بھی لکھے۔ 1952 میں پاکستان آ گئے اور ترقی اردو بورڈ کراچی سے منسلک ہوئے۔ عمر کا آخری زمانہ اسلام آباد میں گزرا۔ انہوں نے 1986 میں وفات پائی۔ جوش زبان و بیان پر ماہرانہ دسترس رکھتے تھے۔ الفاظ کے در و بست پر انہیں قدرت حاصل تھی۔ رومانوی شاعری ان کا امتیاز ہے۔ انہیں شاعر انقلاب بھی کہا جاتا ہے۔ وہ نظم کے شاعر تھے۔ تصانیف: جوش کا پہلا مجموعہ کلام روح ادب 1969 میں زیور طباعت سے آراستہ ہوا۔ ان کے اہم مجموعوں میں شعلہ و شبنم، حرف و حکایت، جذبات فطرت، سنبل و سلاسل، سرود و خروش اور شاعر کی راتیں وغیرہ شامل ہیں۔ جوش کی خود نوشت یادوں کی برات ان کے مخصوص اسلوب نثر کا نمونہ ہے۔ مرکزی خیال: کسان کو ہماری معاشی، اقتصادی اور معاشرتی زندگی میں اہم مقام حاصل ہے۔ یہ فصلوں کو پروان چڑھاتا اور ان کی نگہداشت کرتا ہے۔ کسان کی محنت و مشقت ہی ملکی پیداوار اور قومی آمدنی میں اضافے کا بڑا ذریعہ ہے۔ اس سبق کا مرکزی خیال آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اب آپ کے سامنے خلاصہ جو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں، دہرا رہے ہیں۔ شام کا وقت ہے، ڈوبتے سورج کی روشنی بے تاب ہے، کھیتیاں اور میدان خاموش ہیں۔ ایسے میں ایک مضبوط انسان کسان جو تہذیب کا پالنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کے جلوے کا گواہ ہے، اس کی نظریں رات کو آسمان پر ہوتی ہیں اور دن کو زمین پر۔ کسان کی وجہ سے تخریب کی قوتیں اپنے سر کو جھکائے رکھتی ہیں اور اس کی ہمت پر تہذیب پھلتی پھولتی ہے۔ اس کی وجہ سے بادشاہ کا غرور قائم رہتا ہے۔ کسان جب فارغ ہو کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوتا ہے تو اس کے چہرے پر سخت محنت کے نشان نظر آتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔